اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیات نمبر 26 تا 36 میں مشرکین کو تنبیہ کہ قیامت کے دن گمراہ سردار اور ان کے پیروکار سب جہنم میں ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس روز فرشتے اہل ایمان کے پاس اللہ کی ابدی نعمتوں کی بشارت لے کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ آپ ایک اعلیٰ اور پاکیزہ دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ اگر یہ نادان لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ عفو و درگزر اور حکمت سے کام لیں۔ اگر کبھی شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور یہ کافر آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب یہ سنایا جائے تو شور و غل مچایا کرو تاکہ اس طرح تم غالب رہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ان کے کیے ہوئے بدترین اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور اللہ کے دشمنوں کا بدلہ وہ آگ ہے جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں یہ بدلہ اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور اس دن یہ کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنات اور انسانوں کے وہ گروہ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ انہیں خوب ذلیل کرنے کے لیے ہم انہیں اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس کے برعکس بلا شبہ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اپنے قول و فعل سے اس پر قائم بھی رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ تو کسی قسم کا خوف اپنے دل میں لاؤ اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کے حصول پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جنت میں تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور جو چیز تم اللہ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ نزلا من غفور رحیم۔ تمہاری یہ مہمان نوازی اللہ کی جانب سے ہے جو بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کرتا رہے اور یہ کہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب بھلائی سے دو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس شخص کے ساتھ تمہاری عداوت تھی وہ یکایک تمہارا مخلص دوست بن گیا۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ یہ مقام تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے، اور اس کی توفیق خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ طلب کرو، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی بجائے ہمیشہ دل میں وسوسہ ڈال کر انتقام لینے کی ترغیب دے گا۔